رمضان 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 الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل بینک آف پاکستان اور شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے ماہ رمضان المبارک میں ایک سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں مختلف ٹاپکس اور مختلف موضوعات پر عوام کی رہنمائی اور شریعہ کے حوالے سے مسائل پر گفتگو کی جائے گی۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے اور اس میں ہم رمضان المبارک کے حوالے سے مسائل اور فضائل پر گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ مخصوص اور گنے ہوئے دن ہیں، لہٰذا تم میں سے کوئی اگر مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو تم میں سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ فدیہ دے دے، مسکینوں کو کھانا کھلا۔ حدیث مبارکہ میں رمضان المبارک اور روزے کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ اس ماہ مبارک کی جب پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر وہ بند نہیں کیے جاتے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر وہ کھولے نہیں جاتے، اور اس ماہ مبارک کی ہر رات لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور منادی ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی خیر طلب کرنے والا جسے خیر دی جائے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر ایک نیکی کا بدلہ 10 سے لے کے 700 تک دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر کہ روزہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ مبارک کے اندر جو شخص روزے دار ہو تو وہ نہ بیہودہ بکے اور نہ گالی گلوچ دے اور نہ جھگڑا کرے، اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزے کے مسائل کے حوالے سے ہم گفتگو کریں تو روزہ ہر مسلمان مرد و عورت بالغ پر فرض ہے۔ بچی 9 سال سے لے کر 12 سال تک بالغ ہو سکتی ہے، اور بچہ 9 سال سے لے کے 15 سال کی عمر تک بالغ ہو سکتا ہے۔ جبکہ روزہ اگر ہم گفتگو کریں، اگر ہم بات کریں، روزہ کہتے ہیں بنیت عبادت صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک خود کو بھوکے پیاسے اور نفسانی خواہشات سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ عورتوں کا حیض و نفاس سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ رمضان کے روزے کے لیے غروب آفتاب کے بعد سے لے کر ظہوہ کبریٰ تک نیت کی جا سکتی ہے۔ ظہوہ کبریٰ سے مراد یہ ہے کہ زوال سے پہلے یعنی اگر کوئی شخص زوال سے پہلے روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ روزے کے وقت کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا، کھاؤ پیو حتی یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جائے لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے جب جدا ہو جائے تو اس وقت تک کھاؤ پیو، یعنی صبح صادق تک۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ یہاں پر ایک بات میں اور واضح کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں لوگ سحری تک کھاتے پیتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے اس وقت تک کھاتے رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان کے بعد تک بھی کھایا پیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، جبکہ روزے کا وقت سحری تک ہے۔ سحری کا وقت جیسے ہی مکمل ہو جائے، صبح صادق طلوع ہو جائے تو کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ روزہ توڑنے والی چیزوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ روزہ کیسے ٹوٹتا ہے تو بیسکلی اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کھانے پینے یا نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ کام بھول کر کیے اور روزہ یاد نہیں تھا، یعنی روزے دار ہونا یاد نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا اگر یہ کام خطا کر دیے، یعنی خطا سے مراد یہ ہے کہ روزہ دار ہونا تو یاد ہے لیکن کرنا کچھ اور چاہ رہا تھا، ہو کچھ اور گیا،
تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی کام اگر زبردستی کروائے گئے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، نیند میں یہ کام کیے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بے ہوشی میں یہ کام کیے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو روزہ توڑنے کی بنیادی احکامات میں نے آپ کو اصول بیان کر دیے۔ چند مشہور چیزیں ہم بیان کرتے ہیں جو عوامی طور پر پائی جاتی ہیں اور لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اسے ہم ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی شخص کو الٹی ہو جائے، مومنٹ ہو جائے، قے ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، انجیکشن کسی بھی چیز کا ہو۔ اسی طریقے سے ڈرپ اگر لگوائی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ میں دوا ڈالی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، یہ یاد ہے کہ ڈرپ یا انجیکشن خواہ طاقت کے ہوں، علماء نے فرمایا کہ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر طاقت کے لیے کسی شخص نے یہ کام کیے تو یہ مکروہ ضرور ہے۔ یوں ہی مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش اگر کسی نے کی تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ حلق سے نیچے کوئی چیز نہ اترے، ورنہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سرما اور خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں اگر دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں دوا ڈالی یا ناک سے دھونی لی یا ناک سے کسی قسم کی بھی کوئی دھواں دار چیز یا پانی ناک کے ذریعے اگر نیچے اتر گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انہیلر جو لوگ لیتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ انہیلر سے چونکہ دوا ناک کے ذریعے معدے میں جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک بڑی اہم چیز کہ مسواک کرتے ہوئے اگر منہ سے خون نکل آئے تو کیا ہوگا؟ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون نکلوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یا خون دینے کے لیے کسی کو اگر خون دینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، خون نکلنے سے، خون نکالنے سے اور کسی بھی مقصد کے لیے ہو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر مسواک کرتے ہوئے خون نکلا ہے اور اسے نگل لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ہم گفتگو کریں کہ کن اعذار کی بنیاد پر اور کن وجوہات کی بنیاد پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے تو وہ چند اہم یہ ہیں۔ مثلا کوئی شخص اگر بیمار ہے تو اس کی وجہ سے رمضان المبارک میں اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ بعد میں روزہ رکھ لے، روزہ چھوڑنے کی اسے اجازت ہے۔ قرآن کریم میں تو بیماری کے لیے واضح طور پہ فرمایا فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، وہ بعد میں روزہ رکھ لے۔ دوسرا عذر روزہ چھوڑنے کے لیے سفر ہے۔ یہاں سفر سے مراد سفر شرعی ہے۔ اتنا سفر اگر کوئی شخص کر رہا ہے جسے سفر شرعی کہتے ہیں تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ روزہ دوسرے مہینوں میں پورا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت دودھ پلا رہی ہے بچے کو تو اسے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ دوسرے مہینوں میں روزہ پورا کر لے۔ یا عورت کو حیض و نفاس ہے تو حیض و نفاس سے تو روزہ نہیں ہوتا، دوسرے مہینوں میں اسے روزہ پورا کرنا ہوگا۔ یا کوئی شخص شیخ فانی ہے، یعنی ایسا بیمار ہے کہ اب اس کے بچنے کی امید کم ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور شیخ فانی کو فدیہ دینا ہوگا۔ اسی طرح روزے کے اعذار میں سے یہ بھی ہے کہ کسی شخص کو بہت زیادہ بھوک پیاس لگ گئی، یعنی کسی ایسی جگہ پر ہو یا ویسے ہی اتنی شدید بھوک پیاس لگی کہ جس سے جان جانے کا یا کمزوری کا اندیشہ ہو تو اسے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ دوسرے مہینوں میں دوسرے دنوں میں روزہ پورا کر سکتا ہے۔ یا کسی کے ساتھ زبردستی کی گئی اور روزہ ٹوٹ گیا تو وہ شخص دوسرے مہینوں میں روزے کی قضا کر لے۔ روزے کی قضا اور کفارے کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو روزے کی قضا تو یہ کہ ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھ لیا جائے۔ روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 2 ماہ تک مسلسل روزے رکھنا، یا اگر 2 مہینوں تک مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا کوئی شخص تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا 60 مسکینوں کو ایک صدقہ فطر کی مطابق رقم ادا کر دے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔
قضا اور کفارے کے حوالے سے کہ کہاں قضا صرف ہوگی کہاں کفارہ ہوگا، اس پہ گفتگو کچھ تفصیل ہے. صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اگر روزہ توڑنے کے بعد روزہ رکھنے کے منافی کوئی چیز پائی جائے تو کفارہ ساقط ہو جاتا ہے. مثلا عورت کو حیض و نفاس آ گیا یا روزہ رکھنے کی رخصت والا کوئی معاملہ ہو گیا کہ کوئی شخص بیمار ہو گیا تو اس شخص سے کفارہ ساقط ہو جائے گا. روزے کے مسائل و احکام کے حوالے سے چند بنیادی باتیں ہم نے آپ کے سامنے گوش گزار کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید تفصیل کے لیے آپ aashsharia@nbb.com.pk پہ رابطہ کر سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.